السلام علیکم جی سب کو. بہت خوشی ہو رہی مجھے یہاں پہ آ کے, اور خاص طور پہ جب میرے سے پہلے میرے بڑوں کا نام لیا جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. اور اتنے بڑے بڑی ہستیاں آج ملنے کا ان سے موقع ملا. مستنصر حسین طارق صاحب بیٹھے ہیں پیچھے, اور انور مقصود صاحب بیٹھے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے. صوبوں کو خود مختاری تو مل گئی, لیکن لٹریچر نے ان کو ایک رکھا ہوا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج کراچی کا جو فیسٹیول ہے, سیاست کی تمام تر کوشش کے باوجود قلم کی طاقت جو ہے وہ پاکستانیوں کو اکٹھا رکھتی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے اس کی. بے شک. نیلو ریاض شاہد صاحب, ان کے تعارف کے بغیر ہم بات آگے چلا ہی نہیں سکتے. ہم آپ تک پہنچتے ان سے ہیں. اچھا, بہت ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ جب ایسے ٹیلنٹڈ لارجر دین لائف جو والدین ہیں ان کے ہاں ایک جو اولاد ہوتی ہے, اس سے کی ایکسپیکٹیشنز کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اور ہر وقت اس کو ایک کمپٹیشن میں رہنا ہوتا ہے اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ. بہت ہی یہ ریئر ہوتا ہے جو کہ شان کے ہاں ہے کہ یہ خود بحیثیت خود بھی ایک بہت بڑے سٹار ہیں. ہمارے پاس سٹارز نہ ہونے کا بہت شکوہ ہے, اور ہمارے پاس یہ بہت بڑا زوم ہے کہ شان ہمارے سٹار ہیں. تقریباً 600 سے زیادہ فلموں میں آپ کام کر چکے ہیں. ملینز ٹریلینز کے آپ ہارٹ تھراب ہیں, یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں. لیکن شان سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے یا ہماری بات ہوتی ہے تو بہت سی ایسی باتیں, ایک ذہن ہے ایک آرٹسٹ کا جس کو شاید آج آپ پہلی بار اس طرح جانیں گے. اور جب ہم بات کر بھی رہے تھے کہ کیا گفتگو ہوگی, تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی خیال تھا کہ کتنی سنجیدگی سے اس بات کو سنا جائے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہو اور آپ بھی ہماری بات سنیں اور شان کی بات سنیں. ادر دین واٹ ہی از مچ مور دین دیٹ. آج ہم یہ ان کے ساتھ ڈسکور کریں گے کہ ایک آرٹسٹ کے ساتھ کیا کیا کچھ اور بہت کچھ جڑا ہے. سب سے پہلے تو کیونکہ آپ سے ہم سیدھا اس بات پہ اٹیک کر سکتے ہیں, یو اون دیٹ فلم انڈسٹری, کہ کہاں ہے میرے عام انسان کا سنیما, میرے محنت کش کی ایک انٹرٹینمنٹ جو اس کا ایک بنیادی حق تھا, جو مجھے آج نظر نہیں آتا. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں تو آپ عام انسان کی فلم کی بات کر رہی ہیں, میں تو عام انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں. وہ جو عام انسان جو پاکستان سے پیار کرتا ہے, کسی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے. وہ عام انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے, گفتگو کے آداب سمجھتا ہے, لفظوں کا وزن سمجھتا ہے, رشتوں کی پہچان سمجھتا ہے, وہ عام آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے شاید میں ابھی تک اسی تلاش میں ہوں. جہاں تک سنیما کا تعلق ہے, میرے خیال میں جمہوریت کو بھی اسی چیز سے خطرہ ہے جس کو فلم سے ہے. تو میرے خیال میں وہ چیزیں جو ہیں وہ جب بھی کوئی ایسا حکمران ہمارے درمیان آتا ہے جو ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے, اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اور ہمیں کیا نہیں دیکھنا, ہمیں کیا بولنا ہے اور ہمیں کیا نہیں سننا اور کیا سننا ہے, تو پھر وہ قوم نہیں رہتی. تو ان ساری باتوں میں آج وہ عام آدمی کے حقوق صرف سیاستدانوں کے نعروں میں رہ گئے ہیں. چاہے وہ کسی چیز کو عزت دو نہ دو, وہ سارے نعرے ہیں. جہاں تک پاکستانی فلموں کا تعلق ہے, میرے خیال میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی یتیم بچے والا سلوک شروع سے رہا, نہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ ہمارے جو لٹریری لوگ ہیں, وہ لوگ جو کتاب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں فلم سے, مجھے لگا کہ ان کے نزدیک یہ میڈیم جو ہے وہ اتنا تھاٹفل نہیں ہے میرے خیال میں. جبکہ میرے ابا نے اسی بات پر بہت سی فلمیں بنائیں, چاہے وہ فلسطین کے لیے ہو, یہ زرقہ اور امن, شہید, فرنگی. تو یہ ایک ایسا سنیما تھا جو ہماری ایک لٹریچر کی جو لوگ ہیں ان کو اڈیپٹ کرنا تھا. انفارچونیٹلی
وہ اس میڈیم کو اڈیپٹ نہیں کر سکے, اس لیے پاکستان میں وہ سنیما جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا جس میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ پنپ نہیں سکا. باقی جہاں تک کامن مین کا تعلق تھا, وہ اس کے لیے فلم ہو نہ ہو, جمہوریت ہو نہ ہو, چینی ہو نہ ہو, بجلی ہو نہ ہو, اس کے لیے کب ہم نے سوچا ہے پہلے. ایک بہت ہی ایک نازک کے کام ہوتا ہے کہ آپ ایک تھاٹ پرووکنگ چیز, آپ ایک ایسی چیز جو کہ فکر انگیز ہو اس کو بنائیں, مگر وہ انٹرٹیننگ ہو, وہ آسان فہم ہو اور ہر انسان تک وہ پہنچ سکے. یہ چیز آپ کے والد نے کے ہاں نظر آتی ہے. مطلب وہ بلاک بسٹر فلمز تھیں, زرقاء یا شہید, جنہوں نے کتنے ویکس کی سکسیزفل رن تھا ان کا, اور عام لوگوں نے ریزونیٹ ہوئی جا کے, انہوں نے دیکھی. بیکاز دیٹ واز اے ہیوج پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, وہ ایک سیاسی منظرنامہ کے وہ. بالکل, لیکن میرے خیال میں اس وقت لوگوں میں آج لوگوں میں بولنے کا حوصلہ تو ہے لیکن سننے کا حوصلہ نہیں. آپ میں ہے سننے کا حوصلہ. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کیونکہ بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ جو فلم میکر کی ذمہ داری ہے اس سے دگنی تگنی تو فلم دیکھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم تو فلم سنیما گھر تک رکھتے ہیں, اس کو اپنے گھر تک سنیما دیکھنے والا لے کے جاتا ہے, ان ویلیوز کو, ان باتوں کو, ان رشتوں کو, ان نعتوں کو, ان ڈائلاگز کو, ان گانوں کو وہ گنگناتا ہوا گھر تک لے کے جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ عوام کا ہے, جس کے لیے یہ سنیما بنتا ہے, جس کے لیے جمہوریت بنتی ہے, جس کے لیے ہر چیز بنتی ہے. جب تک وہ اون نہیں کرے گا اپنی چیزوں کو خود پروٹیکٹ نہیں کرے گا, تو لوگ تو اس کے گھر کی ہر اینٹ نکال کے لے جائیں گے. تو ایک جو جیسی فلمیں پہلے بنی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا ہم نے دیکھی, اس کا جو ایک پولیٹیکل ویو تھا یا ایک ورلڈ ویو تھا, وہ لوگ بڑے ویژنری تھے, وہ لوگ بڑے ریولیوشنری تھے. اگر آپ کے والد اس وقت حبیب جالب کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے, جو ایک ریولیوشنری پوئٹ تھے, ایک عوامی پوئٹ تھے. آج ایک کمرشلزم کا اس قدر پریشر ہے کہ یہ بنے گی نہیں, یہ بکے گی نہیں, لوگ دیکھیں گے نہیں, لوگ پسند نہیں کریں گے, اور وہ ساری ذمہ داری اگین کنزیومر پہ. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا بیگل کہ یہاں پہ پاک ٹی ہاؤس کے نام سے ایک کافی ہاؤس ہوتا تھا, جہاں پہ سارے رائٹرز, لٹریچر لکھنے والے, پوئٹری لکھنے والے, تھاٹ پرووکنگ رائٹرز جو تھے وہاں پہ بیٹھ کے شام کو گفتگو کیا کرتے تھے. آج وہاں پہ گاڑی کے ٹائروں کے پنکچر کی دکان ہے. تو جی کمرہ ہے, لوگ ہیں. پاک ٹی ہاؤس ہے, لیکن کیا اس کا وہ کلچر ابھی تک ہے؟ بڑی خوشائند بات. کون سے لاسٹ آپ نے؟ جی بالکل, وہاں پہ اب ہے. چلے میں معافی چاہتا ہوں, میں فیض صاحب کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں ہے اب. جی اچھا چلے, مبارک ہو آپ کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی. میں صرف کہنا چاہوں گا جیسے کھانے کی خوشبو پھیلتی ہے ویسے ہی لفظوں کی خوشبو پھیلتی ہے. اگر آپ کو شہر میں وہ پوئٹری اور وہ تھاٹ سونگنے کو نہیں مل رہا, تو اس کا مطلب کہ پاک ٹی ہاؤس تو ہے, شاید وہاں چائے بھی بنتی ہو, لیکن وہاں پہ وہ تھاٹ پرووکنگ, وہ باتیں, وہ لٹریچر, وہ لوگ. حبیب جالب صاحب کی جو سب سے بہترین تصویر میرے گھر میں لگی ہوئی ہے, اس میں ان کو پولیس کا ڈنڈا پڑ رہا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا. چلیں, بڑی اچھی بات ہے. چلیں, اسٹرکچر موجود ہے کم از کم. چلیں, شکر ہے کہ وہ مقبرہ ہے, صرف لاش نہیں ہے وہاں پہ, وہ رکھ لیں گے. کیا چیز آرٹ ہے کیا, اور ہمارے ہاں اس کی کیا ایک ویلیو ہے؟ آرٹسٹ کیا کر سکتا ہے, وہ کیا جادو ہے؟ جیسے ہم تو بڑا میسمرائزڈ ہو کے آپ کو بڑے پردے پہ دیکھتے ہیں نا, اینڈ دین یو لارجر دین لائف, اور اس وقت آپ جو کہتے ہیں ہمیں اس پر یقین ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نقطے سے گل مکدی ہے, اس طرح ہی پہلے ہی حرف سے بات ختم ہوتی ہے. کہ جب آپ فلم کا پہلا فریم کھولتے ہیں تو آپ
کس سفر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں عوام کو. صوفیزم کی طرف لینا چاہتے ہیں, رومانٹک کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے غالب صاحب نے دیوان لکھ دیا تو کسی نے اپنی فلم بنا دی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا آرٹ ہے, ایک ایسا میڈیم ہے جس پہ ہمارا بہت سارا لٹریچر جو ہے اس کو منتقل ہونا چاہیے تھا, جو نہیں ہو سکا. انفارچونیٹلی ہمارے جو اس طرح کے رائٹرز تھے جو اگریسو لکھتے تھے یا اسٹیٹ کے یا حالات کے اوپر لکھتے تھے, ان کے ساتھ ان کا حال یہ ہوا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا یہ نہیں بننا آپ نے, مطلب حبیب جالب نہیں بننا آپ نے. تو مجھے لگا کہ وہ پود, وہ تھاٹ, وہ چیزیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گئیں اور ہماری فلم صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک رہ گئی. جس طرح ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اسی طرح فلم بھی ہر طرح کی ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی ان پڑھ میں اور جاہل میں بہت فرق ہے, تو انٹرٹینمنٹ دونوں کے لیے ہونی چاہیے, پڑھے لکھے کے لیے, ان پڑھ کے لیے بھی اور جاہل کے لیے بھی. تو اب ان کو جب آپ ان کے لیے فلم بناتے ہیں تو آپ کو ان کے آئی کیو کے حساب سے بات کرنی پڑتی ہے. تو بہت مشکل لگتا ہے کہ جیسے فیض صاحب کو کہا جائے کہ وہ کسی ٹانگے والے کے لیے کوئی نظم لکھ دیں. کیا ٹانگے والا انسان نہیں؟ کیا اس کو نئی صبح کا انتظار نہیں؟ تو کیا اگر فیض صاحب کسی ٹانگے والے کے لیے لکھتے ہیں تو وہ کیا لکھیں گے؟ وہی ہم بناتے ہیں فلمیں پنجابی. رائٹ. تو جو آپ ڈیٹوریشن ہمیں نظر آتی ہے, آپ نے شروع کیا 16-17 برس کی عمر. جی 16 سال کے. اب 16-17 ایئرس کا ایک بچہ جو بچہ ہی ہے, باہر سے آیا ہے, جس کا کوئی ارادہ نہیں ہے, کوئی ارادہ نہیں, کوئی ارادہ نہیں ہے. اتنے جائنٹس ہیں فلم کے گھر میں آلریڈی اور کوئی ارادہ نہیں ہے فلم کی طرف جانے کا, اور ان سے ان کی ماں یہ کہتی ہے کہ آپ انہی قدموں پہ چلیے جن پہ آپ کے والد چل رہے تھے, جہاں سے ان کا سفر چھوٹا تھا. آپ کی اپنی ماشاء اللہ بیٹیاں ہیں. تو شان شاہد when he was 16 and now when your children are at the same age, آپ کو کوئی فرق, کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آج کے بچے بھی اتنے ہی نادان ہیں جتنے ہم ہوا کرتے تھے. انفارمیشن زیادہ ہے ان کو, لیکن نادانی وہیں پہ ہے. اپنے آپ کو اپنے رنگ دکھانے کا شوق اور اپنا مقام حاصل کرنے کا شوق. اصل میں ہوتا یہ بھی کہ یہاں پہ بہت مجھے فیل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہماری جو ویمن ہیں ان کو نرچر نہیں کیا جاتا بچپن سے, ان کے ٹیلنٹس کو یا ان کی چیزوں کو. ان کی میرے خیال میں وہ ہم اسی ایک دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جہاں ان کی شادی فٹافٹ کریں اور ان کو ان کے گھر بھیجیں, جو کہ نتھنگ اگینسٹ اٹ ایٹ آل. بٹ آئی تھنک کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے زندگی, اپنے سانس اور اپنے خواب دیکھ سکے اور لے سکے. آپ اجازت دے رہے ہیں اپنی جی بیٹیوں کو خواب دیکھنے؟ میرا کام, میری جو ڈیوٹی ہے ان کے ساتھ صرف اتنی ہے کہ میں ایک ماں اور باپ, جیسے کہ میں نے اپنی ماں کے روپ میں ماں بھی دیکھی اور باپ بھی دیکھا, لہٰذا میرے اندر یہ کیپیسٹی تھی کہ میں باپ اور ماں اکٹھا بن سکوں. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ میرے لیے تو ایک ایسا سفر ہے یہ, کیونکہ میں نے عورت کو صرف ماں کے روپ میں ہی دیکھا تھا, اور انہی کی نالج وہ جو کرتی تھیں, جس طرح قربانی دیتی تھیں یا ہمارے لیے کام کرتی تھیں, یا سنگل پیرنٹ جس طرح انہوں نے چھوٹی سی کشتی کو لے کے وہ چلی. تو میرے نظر میں تو عورت کا صرف قربانی ہی روپ ہوا کرتا تھا کہ اس سے بڑا اور میں کیا رتبہ دے سکتا تھا. لیکن جب میری وائف آئیں, میری سسٹر, اور میری جب بیٹیاں پیدا ہوئیں, تو مجھے ہر طرح کی عورت کے رشتے سے منسلک ہو کے ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا, جو کہ میرے لیے میرے خیال میں ہر مرد کے لیے لازم ہے کہ اس کی بیٹی ضرور ہونی چاہیے. تو کیونکہ آپ اپنے تمام تر رشتے جو ہیں ان سے پہچان لیتے ہیں. بہت ایک فیمنزم کی تحریک ہمیں نظر آتی ہے, جو آخر کار ہمارے ملک میں بھی ہے. ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ بہت سے ایشوز ہیں جس میں عورتوں کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اتنی سیف نہیں ہیں, اور جب اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں تو اس پر بھی اس عورت کی ہی شامت آتی ہے. آپ کے نزدیک کیا چیز ہے فیمنزم؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ فیمنسٹ ہونے کے لیے پہلے عورت ہی ہونا ضروری ہے,
ورنہ کوئی اور فیمنسٹ نہیں ہو سکتا. تو کیا ہے وہ فیمنزم جس کی بات ہو رہی ہے اور جس کے خلاف بھی بے حد بات ہو رہی ہے؟ ایک کنفیوژن ہے بہت زیادہ. جی دیکھیے، میرے خیال میں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ معنی بیان کرتے ہیں سوچ کے. ہمارے الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. آزادی حاصل کرنا ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو یا دونوں نہ ہو. پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے حق میں اٹھانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو کسی کا منہ بند کرنا پڑے. آپ اپنی بات اتنے خوبصورت طریقے سے پیش کیجئے کہ وہ احساس بن کے لوگوں کے ساتھ چمٹ جائے، اور پھر وہ جوک در جوک آپ کے ساتھ آتے جائیں گے. اگر میں اٹھتے ہی ایسی کانٹروورشل بات کروں گا جو ایک سوشل سٹرکچر، پولیٹیکل، سوشل، جیو پولیٹیکل سٹرکچر، جیو ریلیجس پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کے اندر دبے پاؤں چلا جاتا ہے، شور سے نہیں چلا جاتا. تو کیا کریں؟ بہرحال ایک اوپریشن ہمارے ہاں عورت کا ہے، اور اس کو شکایت ہے کہ جی مجھ پر مطلب جو ایک پیٹریارکل سوسائٹی سے ان کو شکایات ہیں. ایک اگریسو موومنٹ تو بہرحال یہ ہے. جی بالکل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے جیسے ڈاکٹر بچے کو ٹیکا لگاتا ہے نا، ویسے آپ بات کریں. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چھرا مار دیں کسی کے اوپر. دل تو بہت چاہتا ہے نا. جی جی، آہستہ 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 سرنج سے شروع ہو، چھرے تک پہنچ جائیں گے. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ بہت آہستہ، بہت پیار سے اور بہت ہی خوبصورت، بیکاز میرے نزدیک یہ موومنٹ نہیں ہے، یہ حق ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ حاصل ہونا چاہیے. ہر انسان کو اپنی زندگی کا، اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، اپنے خوابوں تک پہنچنے کا اختیار ہونا چاہیے، اپنے خواب دیکھنے کا، ان کو بننے کا، ان کو سوچنے کا اس کو موقع ملنا چاہیے. آزادی صحیح معنوں میں یہی ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی کلب کے باہر لکھا ہو کہ یہاں پہ فلاں لوگ نہیں اندر آ سکتے یا فلاں لوگ اندر نہیں آ سکتے. آزادی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. آزادی آپ کی شخصیت اور اس کے گرد جتنا دائرہ ہے، آپ کے اندر جو سوچ ہے، آپ کے اندر جو دنیا وابستہ ہے، اس کو اجاگر کرنا یا اپنے اندر دیکھنا یا اس کے سفر پر نکلنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی چیز آپ کو روکتی ہے اس طرف جانے سے تو وہ حقیقی آزادی نہیں ہے. تھوڑا سا اب آپ کے کام کی طرف بھی آتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ، میں اور شان، ہم نے ذرا سا مختصر ہی سفر اسی شہر میں کیا، تو میں نے ان کا سٹارڈم محسوس کیا کہ ایک چائے بنانے والے سے لے کر ایک دروازہ کھولنے والے تک یا کوئی اور لوگ جو وہاں پر موجود تھے، ان کا آپ کو پہچاننا، محبت کا اظہار کرنا، وہ تب مجھے لگا کہ اوکے، تو یہ ہوتا ہے سٹارڈم اور یہ ہوتا ہے ریئل سٹار جو میں نے دیکھا. بات تو بلندی سے شروع ہوئی تھی، بہت کم عمری میں شروع ہوئی، اور اس کے بعد بہت مجھے چاند چاہیے، گنز اینڈ روزز، بالکل ایک اور طرح کی آئیڈیالوجی، اور چلتے چلتے بات پنجابی فلموں تک آئی. اور ایک بہت بڑا چنک ہے وہ پنجابی فلموں کا، جس کو شاید آپ نے بہت عرصے تک سنبھالے رکھا آفٹر سلطان راہی صاحب. وہ کیسا سفر تھا؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ ہر فنکار کے ساتھ ایک کلندر اور ایک بندر ہونا ضروری ہے. تو کلندر میں گھر چھوڑ کے جاتا ہوں، بندر میں ساتھ لے کے جاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑا خوبصورت بیلنس ہے آپ کی شخصیت کا کہ جو آپ ہیں، اور پھر آپ کا شعبہ ایسا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ رائٹر ہیں. اگر میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ ایک شہر کے بھنگی کے اوپر آپ نے ایک کہانی لکھنی ہے، تو آپ ایز اے رائٹر اس کو نہ نہیں کر سکتی ہیں. آپ اس کی ریسرچ پہ جائیں گی اور پھر اس کی لوازمات کو پورا کرتے ہوئے، اس کی نشست و برخاست، اس کی گفتگو کا انداز، اس کے الفاظ، ان سب کو چن کے اس کے تجربات، اس کے ایکسپیرینسز، پھر آپ اسے پیش کریں گی حقیقت کے قریب تر ہونے کے لیے. فنکار بھی یہی کرتا ہے. مجھ پہ میں ایز این ایکٹر یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی رول کو نہ کرنا چاہیے، بیکاز میرا کام ہے پاکستان کی ایک تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی، بجلی کے بلوں میں کھوئی ہوئی
ایک عوام کا میں اداکار ہوں. مجھے اگر ان کو 10 منٹ کے لیے بھی ریلیف دے سکتا ہوں میں, اس بات سے نہیں کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے یا اس کے پاس کتنا پیسہ ہے یا کتنی گاڑیاں ہیں اس کے پاس, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے پہ یہ لازم ہے کہ میں اپنے کام کے فرض میں کسی کو نہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کا حق ہے انٹرٹینمنٹ کا, چاہے وہ میرے تھرو لے, چاہے وہ راہی صاحب کے تھرو لے. کیا طاقت ہے ایک پنجابی سنیما ایک بہت پاورفل میڈیم جی ہمارے یہاں بالکل, رہا ہے. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے جو ریپرزینٹیو ہیں, اگر آپ ان کی گفتگو دیکھیں تو آپ کو پنجابی فلم بچوں کی فلم لگے گی. تو اور ابھی ہم جب بیک سٹیج میں بیٹھے تھے اور ابھی شان نہیں آئے تھے, تو باقی جتنی خوبصورت خواتین بیٹھی ہیں سامنے ہمارے اس وقت, بشرا اور نیلم اور سب لوگ, تو انہوں نے مجھے, اسما نے کہا کہ اف جو پھر اس نے گھنگرو پہن کے وہ ناز کیا ہے, چھیتی بولی میں طبیبہ. چھیتی بولی میں طبیبہ. تو ایک پیشن جو تھا آپ کے اندر اس فلم میں اسپیشلی, اور بھی اب بہت سی ایسی پنجابی فلمیں, اس نے ایک اور اس کو ایلیویشن دیا جو کہ پہلے نہیں تھا. بڑے کارڈ بورڈ کیریکٹرز تھے, ہمیں سمجھ میں آتا تھا اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا, تو وہ جو ایک صوفی رنگ تھا اور وہ سب کچھ جو تھا اس نے کنیکٹ کیا اس مٹی کے ساتھ جس کی یہ فلم ہے. آج وہ گیپ دوبارہ سے نظر آ رہا ہے. دیکھیے میرے خیال میں گیپ نہیں ہے, بیکاز اگر آج بھی اگر آپ اس دور حاضر کی کوئی سپر ہٹ فلم کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پنجابی بنانی پڑی, مولا جٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ تو اس کے علاوہ آپ نے, میں کہنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ ٹیکنالوجی اور میکنگ فرق ہو سکتی ہے. آپ کو اسی جگہ سے فلم اٹھا کے پرانی فلموں میں سے, پرانی فلم انڈسٹری سے, آپ باقی شاعروں کو پڑھتے اس لیے ہیں کہ ان سے آپ ان کی پوئٹری کو انجوائے کر سکیں, اور ان کے الفاظوں کی اور ان کی سوچ کی جو دھاگے ہیں وہ کسی طرح آپ کے سوچ اور الفاظ میں نظر آنے چاہیے. اسی طرح آپ کو جب تک پرانی فلموں کو ہم نہیں دیکھیں گے, کہ جب میں نے پنجابی فلم کرنی شروع کی تو میں ابھی تک ایکچوئل پنجابی پڑھ نہیں سکتا ہوں. سو آئی ہیو سمبڈی ہو ریڈز اٹ ٹو می, اور میں اس کے ایکسنٹ کو بھی کاپی کرتا ہوں, اس کی جس فکرے پہ وہ وزن ڈالتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ امپیکٹ کریٹ کرے گا, تو مجھے اس طرح حاصل کیا. علم حاصل کرنا ہے, آپ سننے سے کر لیں, پڑھنے سے کر لیں, فرق نہیں پڑتا. اگر پڑھنے والوں کو دیکھیں تو وہ پچھلے 100-500,000 سال پہلے تک تو سب سننے والے ہی تھے. مائیکل اینجلو, پکاسو, رنسانس جتنا ہے اس میں سب شاگردی تھی, اس میں کوئی پڑھائی اتنی, کوئی کالج ڈگری نہیں دے رہا تھا. تو ویسے بھی نصرت فتح علی خان صاحب کے پاس دنیا کے ہر کالج نے ان کو آنرری PhD ڈگری دی ہوئی ہے, سوائے پاکستان کے, ماشاءاللہ. تو آپ بالکل, آپ نے بات صحیح کی کہ جو ہمارا کلاسکس ہیں, جو ہمارا اپنا ورثہ ہے, ہم اس سے جڑے رہیں. بٹ آگے بڑھنے کے لیے کیا کوئی نئی چیز کلٹیویٹ ہو رہی ہے؟ کل امجد صاحب گزر گئے, ایک اور بوائڈ, ایک اور خلا ہمارے ادبی منظر پہ ہمیں نظر آتا ہے. میں نے کل ٹویٹ بھی اسی بات پہ کی تھی کہ میں نے سارے رائٹرز کی تصویر لکھ کے لگا کر نیچے لکھا تھا کہ یہ سب تو ایک ایک کر کے چلے گئے, ہمارے لیے یہ ملک جو ہے صرف سیاستدانوں کا ملک چھوڑ گئے ہیں پیچھے. کوئی ایسی آدمی نہیں جو ایسی بات کر رہا ہو, جو وطن کی بات کر رہا ہو, جو اکٹھا کرنے کی بات کر رہا ہو. واٹ از دا وے فارورڈ؟ تو کیا کریں اب کہ اگر اب یہ حالات تو اب یہ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو جس طرح یہ لٹریچر فیسٹیول ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو یہاں پہ آئے ہیں ان کو ایز اے سوشل رسپانسبلٹی, ایک ہوتی ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, میں کہتا ہوں ہیومن سوشل رسپانسبلٹی ہونی چاہیے ایک ٹورڈز انٹرٹینمنٹ. ہم لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے آپ کی طرح کا سنیما, میری طرح کا سنیما, عام آدمی کی طرح کا سنیما کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم سب بٹے ہوئے ہیں, کوئی سٹیج کو مہاراجہ کہتا ہے, کوئی فلم کو کہتا ہے, کوئی کتاب لکھ کے واہ واہ لیتا ہے. یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں, ہم ایک نہیں ہیں. تو جیسے انور صاحب ہیں, انور مقصود صاحب اتنا اچھا لکھتے ہیں, وہ پلیز لکھتے ہیں, تو کیا فلم نہ لکھنے کی قسم کھائی ہوئی ہے انہوں نے. تو جب ایسے لوگ نہیں آتے فلمز میں, جب ایسے لوگ ٹیلی ویژن کی طرف نہیں آتے. ابھی امجد صاحب کا میں سن رہا تھا کہ PTV نے ان کو 5 سال تک دور رکھا اپنے سے. کیا وجہ ہوئی؟ کیا کسی نے کبھی پوچھا؟ کیا ہمارے میں سے جو لوگ سیاست میں گئے یا سیاستدانوں کے ساتھ گئے, کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ
5 سال تک امجد صاحب کو پی ٹی وی نے نہیں بلایا، جبکہ انہوں نے اتنے بڑے خوبصورت پلیز دیے. آپ کے اتنے بڑے رائٹرز ہیں، وہ سب لیکچرارز بن چکے ہیں، ٹیلی ویژن ان کو جگہ ہی نہیں دیتا. تو بڑی دکھ کی بات ہے. آپ اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر آج اپنے ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کا ایک دور تھا جب پی ٹی وی کا دور تھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں آج کے ڈرامے تو وہی ساس بہو، اس کا چکر اس کے ساتھ، اس کا چکر اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، وہ اس کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے. اچھا یہ اب یہ بڑا ایک بہت دلچسپ ہے، دلچسپی ہے، دکھتی رگ بھی. ابھی میں اور بشرا بیک اسٹیج یہ بات کر رہے تھے کہ جتنی تالیوں کی آواز آئی مجھے یہ بہت اچھی بات لگی، لیکن ایک پرابلم بہت زیادہ جو فیس کر رہا ہے ٹیلی ویژن ایز اے میڈیم وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا جن سبجیکٹس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہیوج ٹی آر پیز اور ہیوج ریٹنگز لے کر آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بزنس کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھنے والے یہی دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہاں تقریباً سب دیکھنے والے موجود ہیں، تو اگر یہ نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر ایک بہت بڑی جی شاید میں ایک یہی کہنا چاہ رہا ہوں پرسنٹیج کہ ہے. میں نے آج تک ٹیلی ویژن کیوں نہیں کیا. یہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہمیشہ بات اوائڈ کر کے نکل جاتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے ٹیلی ویژن فلم سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. ٹیلی ویژن آپ کے گھروں میں رہتا ہے، بالکل. فلم آپ کسی کے گھر میں آ کے دیکھتے ہیں. ٹیلی ویژن آپ کے اسکرینز پہ رہتا ہے 24 آورز، آپ کو کانسٹنٹ انفارمیشن دیتا ہے. انٹرٹینمنٹ میں وہ ویلیوز کریٹ کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ میں وہ باتیں کریٹ کرتا ہے، آئیڈیاز کریٹ کرتا ہے. تو جب میں نے ٹیلی ویژن کا رجحان دیکھا، اس کے اسکرپٹ دیکھے، تو میں نے کہا یہ والی رسپانسبلٹی، جس طرح میں نے جب جیو کا ایک شو کیا انفوٹینمنٹ کے نام سے، تو مجھے لگا کہ یار فلموں میں تو پیسے ملتے ہیں جھوٹ بولنے کے، یہاں پہ پیسے بھی مل رہے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا. تو بڑا مشکل لگا مجھے یہ اینکرنگ کا سفر، اس لیے کہ وہاں پہ سچ، آپ کا کردار کنیکٹ ہوتا ہے عوام کے ساتھ اور اسے اپنا آپ دینا پڑتا ہے. تو مجھے لگا کہ ٹیلی ویژن کی ایک بہت ہیوج رسپانسبلٹی ہے جو وہ فلفل نہیں کر رہا. دیکھیے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، زندگی تو گزر ہی جاتی ہے. آپ کام کی خاطر کہ مجھے ڈرامے زیادہ مل جائیں یا مجھے کام زیادہ مل جائیں، میں زیادہ پیسے کما لوں، اس کی خاطر بالکل ٹھیک ہے. ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، بٹ دیر از اے رسپانسبلٹی دیٹ وی آل ہیو. ہم آج تک اتنے سارے مل کے، ایک سیٹھ نے 4 چینل بنا لیے، ایک ایکٹر ایک چینل نہیں بنا سکا. کیا وجہ ہوئی؟ اس لیے کہ ایک ہی نہیں ہے ہم آپس میں. ہم آپس میں سارے اکٹھے ہوں، ہم اپنا چینل لانچ کریں انٹرٹینمنٹ کا. وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ؟ آج کے دور میں آپ اپنا یوٹیوب چینل نہیں کھول، ہم 5 لاکھ روپے لے کے پہنچ جاتے ہیں شارٹ فلم کرنے، اپنی شارٹ فلم نہیں کریٹ کرتے. سو ہمیں بھی بکنے کی عادت ہے. ہمیں اپنے آپ کو خریدنا پڑے گا اپنے آپ سے کچھ لمحوں کے لیے، اور اس میں کچھ کام ایسا کرنا پڑے گا جو بنیاد رکھے گا اگلے فیوچر کی، آنے والی نسلوں کے لیے. ہم صرف اور صرف ہر روز کی طرح، جس طرح آج کل وقت اتنا تیز ہو گیا ہے، مجھے کل کوئی پوچھ رہا تھا کہ یار 1 گھنٹہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے. میں نے کہا 1 گھنٹے کا بھی 1000 روپے والا حال ہو گیا ہے. تو 1000 کا بھی پتہ نہیں چلتا اور گھنٹے کا بھی پتہ نہیں چلتا. یو آر رائٹ. بالکل. ہم بہت انسٹیٹیوشنس کو بلیم کرتے ہیں آس پاس، ہمیں بلیم کر دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک ذاتی یا انفرادی طور پر کوئی چینج یا کوئی اپنے طور پر سوچنا یا اتنی فارورڈ تھنکنگ کرنا کہ اس چیز کو ٹھیک کیسے کیا جائے، اس کی ذمہ داری شاید جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب پر ہے. بات ذمہ داری کی ہو رہی تھی، آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا. آپ کا کیا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور جو غدر ہے وہاں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کوئی غدر نہیں. مجھے ایکچولی بڑا اچھا ایک سروے مل جاتا ہے. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کے مزاج آج غالب کے شعر کے اوپر واہ واہ کہنے کے نہیں، اختر لاوا لاہور دا پاوا کا مزاج ہو گیا ہے. تو مجھے ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ اوہو، میں ایسے ہی ان کے ساتھ اتنی انٹلیکچوئل فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے ہیروز تو یہ لوگ ہیں، تو ان کے ہی فکرے مشہور ہوتے ہیں نا. تو مجھے لگا کہ آپ کی سوشل جو فیبرک ہے، اس کے اندر جو ایکولیبریم ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے کسی چیز کو پسند کرنے کا یا داد دینے کا. کسی چیز کو داد دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی خوشبو کو پائے ہیں یا آپ نے اس نہج تک پہنچے ہیں.
تو مجھے لگا کہ اب عوام میں بھی وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، ورنہ اختر لاوا آج کبھی بھی لاہور کا پاوا نہ ہوتا. تو یہ دیکھ عوام میں بھی وہ نہیں رہا جو کہ ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کی پنجابی فلمز نے بہت دور تک ریچ آؤٹ کیا جو اردو فلمیں تھیں اس سے زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو فوک ہے یا جو آپ کا اپنی سوئل، اپنی مٹی، اپنی زبان سے ایک رشتہ ہے، وہ شاید پھر ہمیں اختر لاوا کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، اس میں بلے شاہ بھی ہے، اس میں بلے شاہ ہیں، ہیر وارث شاہ ہے، اور بہت سے پنجابی رائٹرز ہیں ہمارے. اتنا اچھا استاد دامن نے کتنا اچھا لکھا ہے. مگر جو لکھا ہے وہ کانٹینٹ بھی تو بڑا وہ ہضم ہونا اتنا آسان نہیں بالکل. میرے خیال میں ابھی پچھلے دنوں علامہ اقبال صاحب کے مزار پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے جا کے دیکھا، بڑا خوبصورت مزار ہے، فارسی میں دیواروں پہ لکھا ہے، فارسی میں ہی کتبہ تھا. تو جب میں باہر نکلا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو کیا پڑھا اپنے اندر. میں نے کہا میں نے تو صرف یہی پڑھا کہ وہاں لکھا تھا جوتے باہر اتار کے آئیں. تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ سب کچھ فارسی میں تھا اور فارسی مجھے آتی نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بابا، جس طرح شاعر مشرق کو ہی اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو ان کو ڈی کوڈ کیا ہی نہیں گیا. عسکری اقبال ہیں ایک جو کبھی کبھی نکل کے بتا دیتے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لیکن کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم اپنی عوام کو اسی فارسی کو اردو میں کر کے، بلکہ اب تو اردو کا بھی شہر میں وہ معیار نہیں رہا جس کو کہا جا سکے کہ لوگ اردو پڑھ لیں گے، تو کچھ ایسی زبان میں ان تک یہ میسج پہنچانا چاہیے. ہم خود ہی ان کو پڑھ کے اپنے بال سفید کر کے ڈگری لے کے ہم خود ہی انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں اور اقبال کے سائے میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ پیغام عوام تک پہنچنا ضروری ہے. عوام تک پہنچنے کے لیے آپ کو آستین چلانی پڑتی ہے، ان کی طرح کی بات کرنی پڑتی ہے، ان کو اپنے آپ کو ان کا منوانا پڑتا ہے پہلے، پھر وہ آپ کی بات سنتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ میں ایک دن ان کو کھڑا کر کے کہہ دوں کہ محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ، تو وہ کہیں گے واہ واہ بہت اچھے. بٹ دی پریکٹیکلٹی آف آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ اقبال کی شاعری کی اگر ٹرانسلیشن لے کے آتا ہوں اور امپلیمنٹیشن لے کے آتا ہوں کہ میں اس کو استعمال کیسے کر سکتا ہوں، تو سب سے پہلے تو مجھے آداب گفتگو آنے چاہیے. تو اسی طرح ہمیں اسٹرکچر کر کے، انسٹیٹیوٹ کر کے اس کو ایک ایک چیز کو بہتر کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے شاعروں کو کتابوں میں نہیں بند رکھنا، ہمیں اپنے شاعروں کو سر عام کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا گیپ ہے جو سوسائٹی اوریجنل آپ کی دیکھیں. میں اس 1% کی بات نہیں کر رہا ہوں جو انڈین فلم دیکھنے لندن چلے جاتے ہیں یا دبئی چلے جاتے ہیں ویکیشن بنانے. لوگ میں کہتا ہوں جو لوگ یہاں رہتے ہیں، مڈل کلاس، ہائر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، دا کامن مین. آئی پرسنلی فیل کہ کامن مین کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو. سو اس کے پاس یہ سوشل میڈیا ہی ہے، اس پہ پھر وہ کتھارسس نکالتا ہے. وہ بھی ان گائیڈیڈ میزائلز ہیں. ہر آدمی جو مشہور ہوا ہے وہاں پہ، اس سے قسم دے کے پوچھ لیں کہ اگر اس کو پتا تھا کہ اس نے اس بات پہ مشہور ہونا تو اس کو پتہ نہیں ہے. سو آئی پرسنلی فیل دیئر گائیڈنس. آپ جیسے لوگ جو لوگ لٹریری لوگ ہیں، جو سوچتے ہیں، جن کا لکھنے کا کام ہے، سوچنے کا کام ہے، آج وہ والا میسج آگے ڈی کوڈ کر کے پہنچانے کا کام ہے. آئی تھنک دے آر دی پیپل ہو آر رسپانسبل فار دس. آپ نے انڈین فلم کا ذکر کیا اور ارتھ کی ریمیک آپ نے کی، تو ایک انڈین فلم تھی بہت بلاک بسٹر. کیا موٹیویشن تھی، کیا ضرورت تھی ایک آلریڈی بڑی اچھی پاپولر فلم کو ری میک کرنا؟ جی بڑی اچھی آپ نے بات کی. میں یہی چاہ رہا تھا کہ کبھی یہ پوچھے کوئی. ہمارے بھی دور گزرتے ہیں، جیسے موسم گزرتے ہیں ویسے بھی ہمارے دور گزرتے ہیں. ہماری دوستی انڈیا کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے. کبھی مشرف صاحب آتے ہیں تو انڈیا کرکٹ کھیلنے یہاں آ جاتا ہے اور دونوں گالوں پہ، ایک پہ پاکستانی جھنڈا اور ایک پہ ہندوستانی جھنڈا لگا لیتے ہیں. میں نے یہی پاکستان میں ہی دیکھا ہے، انڈیا میں بھی دیکھا ہے. اس کے بعد وہ آرٹیکل 370 لگتا ہے تو آپ کون اور ہم کون.
تو اسی دور کی ایک بات تھی جب ہر طرف یہی آواز تھی کہ واہ جی واہ اب تو دوستی ہے, اب تو ہم چلیں گے آگے, اب تو ہم پلہ ہم نوالا ہم پیالہ ہیں. تو میرے ڈسٹریبیوٹر نے مجھے کہا کہ ہاں مجھے مہیش بھٹ صاحب بہت عرصے سے کہہ رہے تھے فلم کرنے کے لیے انڈیا کی, جو کہ میں نے نہیں کی. میرے اپنے وجوہات ہیں جو میں نہیں کرتا. پاکستان کی بری فلم مجھے منظور ہے, انڈیا کی اچھی فلم مجھے منظور نہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں میری فلم لگے تو وہ یہ ہے کہ میں یہاں بنا دیتا ہوں فلم آپ کو, آپ وہاں ریلیز کر دیں اس فلم کو. تو انہوں نے کہا کہ کون سی فلم ہونی چاہیے. میں نے کہا ایسی فلم ہونی چاہیے جس کو انڈیا دیکھنے آئے نا. تو مجھے لگا کہ ارتھ ایک ان کی فلمز کی جو پیرلل سنیما کی فلم ہے اس کو اگر کمرشل فیلڈ میں لے کے آئیں تو اٹس اے ہیوج تھنگ. اگر آپ ویسے بھی ایکسپیریمنٹلی بھی کریں اس کو تو جتنا اچھا پیرلل تھیٹر کے اندر کانٹینٹ ہوتا ہے, اگر اس کے اندر سے ہم 2% بھی نکال کے کمرشل سنیما میں ڈالتے ہیں تو اٹس اے سکسیس. تو مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا تعلقات ہو جائیں گے. انڈیا پاکستان کی ٹیمیں کرکٹ بھی تو کھیلتی ہیں, تو فلمیں بھی تو آپس میں لگنی چاہیے. تو جب ہمارا سارا پلان ہو گیا, فلم ایکسیکیوٹ ہو گئی, تو اڑی اٹیکس ہو گئے. تو اڑی اٹیکس کے اوپر میں نے ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ کو پورے انڈیا میں پڑھا گیا. تو مہیش بھائی کا فون آیا کہ بھائی وہ اب تو یہ آپ کی فلم نہیں لگ سکتی یہاں پہ. میں نے کہا نہ لگے, میں نے تو جو آپ نے ہوا ہے وہ تو کہنا تھا مجھے. اس کے بعد وہ آپ کے آگے ہی ہے کہ آگے کیا حالات تھے, کیونکہ یہاں پہ وہ ہمارے سلسلے پھر سے جدا ہو گئے وہاں سے. تو اس لیے وہ انڈیا میں فلم لگ نہیں سکی. اور میرا اعتراض بھی اسی بات پہ ہے کہ جب آپ پاکستانی سنیما میں انڈین فلم لگانے کے لیے تحریک چلاتے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا جو مرضی ہو, ان سب نے تحریکیں چلائی ہوئی ہیں. ان کو وہ دیا جائے, فلموں کو آنے دیا جائے. تو مجھے فیل ہوا کہ پاکستانی فلم انڈیا میں لگنا بھی اتنا ہی ضروری ہے, جس کے اوپر وہاں پہ کوئی کمیٹی نہیں بنی ہوئی. یہاں پہ 4 کمیٹیاں بنا دیں. ایک ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہ جی انڈیا کی فلم کیسے لائی جا سکتی, کمیٹی بنائیں. تو انڈیا میں کیا کوئی ایسی کمیٹی بنی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فلمیں یہاں پہ لگنی چاہیے؟ تو نہیں لگی نا. تو آئی تھنک ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ویسا ہی سلوک آپ کو ان کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ میرے ایک بیسک پوائنٹس تھے جہاں پہ میں نے عرض شروع کی تھی, اور اس کے بعد انڈیا میں کام نہیں کیا. اوکے, اب وہ آپ کا ایک اپنا سٹینس ہے کہ بیکاز آف کشمیر بیک گراؤنڈ آلسو. ناٹ جسٹ دیٹ, آئی تھنک اپنے والد کی تصویر دیوار پہ لگانے سے آپ ان کے بیٹے نہیں بنتے. ان کی آئیڈیالوجی کو بھی تھوڑا سا لے کے چلنا ہوتا ہے. تو مجھے لگا کہ اگر میرے والد نے یہ امن بنائی ہے کشمیر کے اوپر فلم, کشمیر کے لوگوں کے لیے اسٹرگل جو ان کی ہے فریڈم کی, اور آج اگر میں جا کے وہاں پہ ہندوستان میں کام کر رہا ہوں, جو کہ آرٹیکل 370 جو بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا, تو دن گنے بھی نہیں جاتے, اور جو وہ وہاں کے لوگوں کے مقامی لوگوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, اور جو ایتھنک کلینزنگ مسلمس کی وہاں پہ چل رہی ہے, میرے خیال میں ہمارے جو سارے جو مڈل ایسٹرن ایریا ہے, جتنے ہمارے شیخ ہیں, مسلم ورلڈ ہے, مسلم امہ ہے, وہ خاموش ہے اس پہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری آواز شاید نہ ہو, لیکن میں خاموش نہیں رہ سکتا. اوکے, بہت ہم نے شاید سنجیدہ یا شاید میننگ فل گفتگو کرنے کی ایک کوشش رہی, کیونکہ دس از واٹ شان از آل اباؤٹ. ان سے جب بھی بات چیت ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ ہم لے کر اٹھتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت کم تھا, 5 منٹ پہلے انہوں نے کہا تھا 5 منٹ ہیں, لیکن ایک بات اب میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ایک اسٹار ہیں, اور ہماری ایکٹریسز بہت ایسی رہیں جو کہ بہت دیر تک حکومت کرتی رہیں ہماری اسکرین پر, بڑے پردے پر. کیسا لگا؟ آپ نے بہت ساری ایسی اسٹارز کے ساتھ کام کیا. ایز اے میل اسٹار کیسا محسوس ہوتا ہے اگر آپ کی جو ساتھ آپ کی کالیگ ہے یا ایک دوسری اسٹار ہے, وہ کہیں آپ کو چیلنج کرے ایز این ایکٹر بینگ اے وومن, تو کیسی چیلنج کیا کرے؟ مطلب ایک ایکٹنگ سکلز کے اوپر آپ کو لگے کہ نا دیر شی از. اس میں بھی ایک ہمارے ہاں کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جتنے میل ایکٹرز ہیں ان کا اسٹارڈم بڑا آرام سے ایکسیپٹیبل ہوتی ہے, لیکن عورت کے ساتھ اور بہت سی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں. آپ یقین کریں اس
دنیا میں عورت ہونا بہت مشکل ہے, کبھی مرد بن کے دیکھیے وہ بھی اتنا ہی مشکل ہے. بہت مشکل ہے. تو بہت مشکل درپیش ہے. آپ کو زیادہ مشکل لگا؟ مجھے لگا کہ جو سفر آپ کے سامنے جس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے مذہب سے آ جائیں یا جہاں مرضی سے آ جائیں, سب کا ایک سفر ہے. برابر کی جنگ ہے دونوں کی. مرد مردوں سے لڑتے رہتے ہیں اور عورتیں عورتوں سے. اگر آپ کو حقیقی آزادی چاہیے تو آپ کو مردوں سے آزادی چاہیے اور عورتوں کو عورتوں سے. میں نے جتنا بھی میرا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد مرد کو سانس نہیں لینے دیتا اور عورت عورت کو سانس نہیں لینے دیتی. بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک عورت جو ہے اس کا ایکسیپٹیبل ہونا ٹورڈز دی ادر وومن از ویری امپورٹنٹ. ایک فرسٹ ویمن بینک کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بہت سا کام کرنا ہے, چاہے وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہو یا ہمیں کام دینے والی ہو. ان دونوں کی برائیاں اور ان دونوں کی اچھائیاں ہمیں سمجھ کے ان کو معاف کر دینا چاہیے. زرار کے بعد کیا ہم اور فلمیں بنتی بھی دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. Are you still into filmmaking? I am Still into with the same filmmaking. passion? Unfortunately ہمارے ہاں فلم جو ہے وہ کراچی منتقل, فارچونیٹلی کراچی منتقل ہو گئی اور انفارچونیٹلی کراچی اور لاہور میں بہت بہت فاصلہ ہے اور وہ فاصلے ختم ہونے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ محدود نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی ایک شہر کو یا کسی بھی ایک آدمی کو یا 4 لوگوں کو یا 5 چینل اونرز کو اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو بنائیں گے وہی بنے گا, اس کے علاوہ نہیں بنے گا. تو میرے خیال میں شاید وہ گھوڑا ہوں جو گیٹ میں نہیں لگتا, اس لیے ریس نہیں بھاگ رہا, کیونکہ ہر گھوڑے کو گیٹ میں لگنا پڑتا ہے پھر وہ ریس بھاگتا ہے. اچھا, کہہ بھی گئے اور نہیں بھی کہا والی سچویشن ہے. وی آر وائنڈنگ اپ دا شو. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بہت برے ہیں حالات ہمارے آج کل. ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں نہ کہو نہ کہو, ہمیشہ ہی کہتے ہیں, لیکن ہم اچھا مجھے سوری آپ کی بات کاٹتا ہوں, مجھے ہمیشہ ایسے حالات میں نا مجھے اور جوش آتا ہے. مجھے کبھی اچھے حالات میں جوش نہیں آیا. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ایسے حالات میں جوش آتا ہے جب مجھے لگے کہ کوئی تحریک ایسی چل سکتی ہے. بہت سے لوگ دکھی ہیں. میں آپ سے کہنا یہی چاہ رہی تھی کہ پیپل لک اپ ٹو یو, رائٹ. آپ کی طرف دیکھتے ہیں, آپ سے کچھ توقع رکھتے ہیں. وہی ذمہ داری جو آپ نے ایز این آرٹسٹ اٹھائی, وہ محبت جو انہوں نے آپ کو دی, جن کی وجہ سے آپ یہاں ہیں, آف کورس. بالکل. تو کیا کریں بھائی؟ اب ایک بتا دیں کام کہ اب کیسے پار اتر؟ ہمیں سب سے پہلے اکٹھا ہونا پڑے گا. آپ کی آرٹسٹک کمیونٹی کو, لٹریری کمیونٹی, رائٹرز, پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, آپ کو اپنی زمین جو آپ نے چینل اونرز کو گروی دی ہوئی ہے اس سے آزاد کروا کے اپنے لیے ایک گھر بنانا پڑے گا. تب تک آپ وہ نہیں کر سکتے جب تک آپ میں وہ کرنے کا شوق نہ ہو, پیشن نہ ہو. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈرامے جیسے بنتے ہیں, ریٹنگ یہ آتی ہے. ریٹنگ تو 1200 میٹر لاہور میں ہے اور 2200 لیٹر. تو جس طرح ہماری پارلیمنٹ پوری عوام کا فیصلہ کر رہی ہے, ویسے ہی آپ کے ریٹنگ میٹرز جو ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہی دیکھنا چاہتے ہیں لوگ. جبکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ تو پارلیمنٹ میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ٹی وی پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ کیا کریں؟ اس طرف کا جو اینڈ ہے, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. جو کنیکشن تو ہمارا یہ ہے, برج تو ان سے بنتا ہے. جو کنزیومر ہے, جو دیکھنے والا ہے, جو ناظر ہے, جو سفر کر رہا ہے, وہ اب کیا کرے؟ بل دیکھ کے پریشان ہے. سب سے پہلے تو وہ اپنا پنکھا بند کرے جس کی وجہ سے بل زیادہ آ رہا ہے. اچھا, یہ میں تو سوال یہاں پہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کیا کریں گے بھائی؟ آپ لوگ بھی تو کچھ کیجئے. میں یہی پوچھا جا ویری گڈ. یہ تو بہت ہی انسپائرنگ بات ہے.
جی بڑا اچھا ہے. آپ نے ماشاءاللہ آپ میڈیکل غلط ہیں, میڈیکل میں آپ کو کہیں اور ہونا چاہیے. آئی لو پاکستان آلسو. اور پاکستان کو میڈیکل کی بہت ضرورت ہے اس وقت. اس کو بالکل. آپ کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے پاس وہ کیمرہ ہے جس میں آپ سارا دن اپنی سیلفیاں اتارتی, وہ 4K ہے. اس میں آپ جو مرضی شوٹ کر سکتی ہیں اور اپنا چھوٹا سا ایک یوٹیوب چینل کھول سکتی ہیں, اور آپ وہ کہانیاں لکھ سکتی ہیں یا بنا سکتی ہیں جو میڈیکل کالج میں میڈیکل پروفیشن کے اندر ہوتی ہیں. کہانیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. ایسا ہی اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ایجوکیشن تب بہتر ہوگی جب میں اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجوں گا, تب تک نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ جی. مجھے بار بار یہ وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ وقت مکمل ہوا اور اگلے سیشن کے لیے ہم تیاری کریں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ کہ آپ سے وہ گفتگو ہو سکی جو ہم سننا اور کرنا چاہتے تھے. بہت شکریہ آپ سب کا.